صحیح بات بتا دیتا ہے۔ مثلا قرآن میں ایک بات کہی گئی، قرآن نے کہا کہ ہم نے فرعون کے جسم کو، اس کے بدن کو محفوظ کر لیا ایک نشانی کے طور پر، تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اب فرعون تو بہہ گیا، اس کا بدن محفوظ کہاں رہا؟ تو 1400 سال تک لوگوں نے تانا دیا مسلمانوں کو کہ قرآن غلط ہے، کیونکہ فرعون تو بہہ گیا، اس کا جسم ہے کہاں؟ پچھلی صدی میں ڈاکٹر موریس بکائے 1957 میں غالباً وہ ریسرچ کر رہے تھے، اور ریسرچ کرتے کرتے ان کے پاس مصر سے ایک ممی آئی۔ جب انہوں نے اس ممی کی تحقیق کرنا شروع کی تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا، اس وقت وہ کرسچن تھے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ممی فرعون ہی ہے۔ یہ لوگ بدن محفوظ کر لیا تاکہ آیت بن جائے انسانیت کے لیے۔ 1400 سال تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا بدن کہاں ہے، وہ بدن مل گیا، اور وہ وجہ ہوئی ڈاکٹر موریس بکائی کی اسلام لانے کی۔ ٹھیک اسی طریقے سے قرآن نے ایک لفظ حامان کا استعمال کیا۔ اب حامان تاریخ میں کوئی شخص نہیں ہے، نہ توریت میں کوئی نام ہے حامان، نہ بائبل میں کوئی نام ہے حامان، لیکن قرآن میں نام ہے حامان فرعون کے ساتھ۔ لوگوں نے خوب تانے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اور ان کے بعد بھی، کہ تمہارے نبی نے کبھی کسی پادری سے کوئی نام سن لیا ہوگا اور وہ بھول گئے اور الٹا سیدھا نام قرآن میں لکھ دیا۔ ابھی جب 1950 کے بعد جب ہائیروگلائفکس ہم لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، جو مصری زبان تھی فرعون کی، جب وہ پڑھنا انسانیت نے شروع کیا، تب پتا چلا کہ واقعی حامان فرعون کا چیف انجینئر تھا، جس کے ساتھ حامان نے اپنا محل بنایا تھا۔ 2500 سال تک یہ نام صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کبھی پتہ نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ قرآن میں موجود ہے۔ ایک اور مثال سن لیجیے، یہ سائنٹیفک مثال ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ اب اس کا ایک ترجمہ یہ ہوا کہ پانی برسانے والا آسمان اور پھٹنے والی زمین، جس سے پھٹنے سے لوگوں نے یہ مراد لیا کہ اس میں کچھ دانہ وغیرہ ڈالیں گے تو وہ پھاڑ کر کے وہ زمین کو نکلے گا۔ 1919 میں جب آئنسٹائن نے اپنی تھیوری دی، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، تب اس آیت کا مطلب پتا چلا۔ رج جو ہے وہ واپس جانے کو کہتے ہیں، باؤنس کو کہتے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، یہ تھی سائنس کی تھیوری، یہ بتاتی ہے، اور قرآن اس کو کنفرم کرتا ہے کہ جب اسپیس، پوری دنیا، پوری کائنات پھیل رہی ہے، جب پوری کائنات ایسے پھیلتی ہے تو تمام کواکب جو ہیں، پلانٹس ہیں، ان کے اندر ایک باؤنس ہوتا ہے ایسے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہو سکتا تھا کبھی بھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے کائنات کو بنایا اس کو پتا تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب زمین پھیلتی ہے تو پھٹ جاتی ہے، یہ انسانیت کو پتہ نہیں تھا۔ 1927 میں جب سیٹلائٹ سے زمین کی تصویر لی جانے لگی، تب دکھا کہ میلوں میل زمین پھٹی ہوئی ہے، کیونکہ زمین بھی پھیل رہی ہے اور آسمان بھی پھیل رہے ہیں۔ اس قسم کی کئی چیزیں بتائی جا سکتی ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو عقل کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں کہ ایک ایسا آدمی جس نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اپنے وقت میں، وہ کیسے یہ سب باتیں جانتا تھا؟ تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، کوئی اور جواب نہیں ہے، کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ کا کلام ہے، جو ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ معجزہ ہے۔ یہ کل بھی معجزہ، قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔
فرق ہم لوگ میرا اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھ نہیں رہے، اور اگر پڑھ رہے ہیں تو سمجھ نہیں رہے۔ تو پڑھنا تو ضروری ہے، بے پناہ ضروری ہے، اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ قرآن کریم کو صرف الف لام میم پڑھ لیں اور سمجھے نہیں۔ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ کیا ہم جاننا نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہدایات بھیجی ہیں؟ اور کیا ہم اس طریقے سے نہیں جاننا چاہتے جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہدایت ہمیں بھیجی ہے، جس آہنگ کے ساتھ ہمیں بھیجی ہے؟ اس کے لیے دو کام کرنا ہوگا، ہم سب لوگوں کو یہ عہد کرنا ہوگا، اور آپ کو یہ بات میری اٹپٹی لگے گی، لیکن تھوڑے دن میں انشاءاللہ جب آپ اس کے بارے میں سوچنے لگیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب لوگ عربی سیکھنا شروع کریں۔ آپ لوگ ہنسیں گے، کیا بول رہی آپ؟ ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، ہم سب لوگوں کو یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہم ان کی زبان سیکھنے کو تیار نہیں۔ تو یہ کیسی محبت ہوئی؟ اور جب زبان نہیں سیکھیں گے تو ان کے کلام کو نہیں جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیسے کہی؟ جب وہ بیمار سے ملے تو کیسے ملے؟ جب وہ کسی امیر سے ملے تو کیسے ملے؟ جب وہ جنگ پر گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ کس طرح سے یہ بات کہی؟ جب انہوں نے بشارت دی تو کیسے دی؟ کس لہجے میں دی؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سب باتیں نہیں جانیں گے تو ان سے محبت کیسے ہوگی؟ سوچئے ذرا سا، اب ان سے ایک لیول اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے بھیجے کلام کو اللہ نے جس زبان میں اس کو بھیجا ہے اس زبان میں نہیں پڑھیں گے، اس زبان میں نہیں سمجھیں گے تو دل میں ہدایت کیسے آئے گی بھائی؟ سوچئے، ہم لوگوں کو یہ بات بہت غلط بتا دی گئی ہے کہ عربی بہت مشکل زبان ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہر زبان کی طرح عربی بھی ایک زبان ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے تمہارے سیکھنے کے لیے، یعنی قرآن کو، تو قرآن کی زبان کو بھی آسان بنایا ہے سیکھنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن آسان ہو اور زبان مشکل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب لوگوں کو یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ انشاءاللہ عربی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کے پاس مدارس ہیں، آپ کے پاس مساجد ہیں، تمام مسجد میں عالم بیٹھے ہوئے ہیں، تمام مدارس میں علماء کرام ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ آئیں اور بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی شرم کے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم لوگ اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو دوسرے ہنستے ہیں، عربی پڑھنے جا رہے ہو، کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ یعنی جو پڑھنے جا رہا ہے اس کی تو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس کے لیے تو ولیمہ ہونا چاہیے، یعنی کہ دعوت ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ طے کیا ہے کہ آپ عربی سیکھیں گے، تو ہم لوگ اس ہنسی اڑانے لگتے ہیں۔ یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ تو جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ چاہے ایک لفظی عربی کا کیوں نہ ہو، ہر ہفتے صرف ایک لفظ سیکھنا شروع کر دیجیے، اس سے شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اخلاص کی بنیاد پر آپ کو توفیق دیں گے انشاءاللہ، اور اس سے زیادہ دیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ سب لوگ عربی سیکھ سکیں۔ دیکھیے، مسلمانوں کے درمیان جو زبان جو مسلمانوں کو یہاں سے لے کر کے اور یہاں تک ایک کرتی ہے، اس ایک امت کو ایک جماعت بناتی ہے، وہ عربی زبان ہے۔ موروکو میں جو بیٹھا ہوا ایک آدمی جب اس کو کھانسی آتی ہے تو کیا بولتا ہے؟ الحمدللہ۔ چائنا میں بیٹھا ہوا مینڈرن بولنے والا ایک آدمی جب اس کو کھانسی آتی ہے تو کیا بولتا ہے؟
الحمدللہ. ہندوستان میں بیٹھا ہوا ایک آدمی جو ہندی بولتا ہے، جب اس کو کھانسی آتی تو کیا بولتا ہے؟ الحمدللہ. کوئی اور چیز نہیں بولتا. مسلمان یہاں سے لے کر کے اور یہاں تک صرف ایک زبان کا استعمال کرتے ہیں اپنی ثقافت میں. یہ ایک امت ہے بغیر سرحد کے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک. اس بات کو سمجھیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی تفریق نہیں، کوئی تفریق نہیں. ایک امت، ایک جماعت. اس ایک جماعت کی پرابلم اب یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ انسان کے بنائے ہوئے عقیدے میں پھنس گئے ہیں. کہیں سرحدیں ہیں، کہیں زبان ہے، کہیں اپنی ثقافت ہے. نہیں، قرآن کی ثقافت پیدا کیجیے. وہ چیز جو ہم لوگوں کو یہاں سے وہاں تک باندھتی ہے. دو چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو یہاں سے وہاں تک باندھتی ہیں. ایک عربی زبان اور دوسری شریعت. شریعت سے مراد قرآن اور سنت. اگر یہ چیزیں ہم سب سیکھنا شروع کر دیں تو پوری دنیا میں صرف ایک امت اور ایک جماعت ہوگی انشاءاللہ. تو ہم لوگوں کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم لوگ اس کو سیکھیں گے اور ہم لوگ اس میں شرمائیں گے نہیں اور ہم لوگ کوشش کریں گے. میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ علامہ ہو جائیے، یہ کوئی نہیں کہہ رہا. ہو جائیے، اگر ہو سکتے تو ضرور ہوئیے، لیکن یہ ارادہ نہیں ہے کہ علامہ ہو جائیں گے. ارادہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھیں الحمدللہ رب العالمین تو اس کا مطلب پتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. مالکی یوم الدین، مطلب پتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں. جب ہم پڑھیں سبحان اللہ تو مطلب پتا ہو کہ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے، الحمدللہ کا کیا مطلب ہے، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے. جب رکوع میں جاتے ہیں تو کچھ پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے. جب مطلب پتا ہوگا تب تو نماز میں مزہ آئے گا نا بھائی. آپ حمد و ثنا کر بھی رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. مطلب آپ مسجد جا رہے ہیں، آپ نے پڑھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کیا مطلب پتہ ہی نہیں، مزہ ہی نہیں آیا. لیکن جو پتہ ہوتا یا اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے. اب مزہ آیا نا، مزہ آیا نا. مسجد جاتے وقت اگر یہ دعا کی جائے یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے اوپر کھول دیجیے. اگر یہی بات عربی سیکھ لی ہوتی تو بہت پہلے سے مزہ آ رہا ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عربی کیوں سیکھنی ہے اس بات کو پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے عربی کو پسند فرمایا اپنے کلام کے لیے. نازل کی گئی اپنا کلام نازل کیا انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی. ہم دعویٰ کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، تو اب اس دعوے کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا ہے. اب عربی سیکھنے کا وقت ہے انشاءاللہ. طے کیجئے انشاءاللہ کہ سیکھیں گے. دیکھیے وقت بہت ہو گیا ہے اور میرے بعد یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام ہیں.